حديث نمبر 73. حدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع عن دلهم بن صالح عن حجير بن عبد الله عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم خفين أسودين ساذجين. حضرت بریدہ بن الحصیب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں ہم لکھ چکے ہیں. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک نجاشی جو کنگ تھا حبشہ کا، حبشہ جو سوڈان سائٹ کا علاقہ ہے، ایریتریا اور ایتھیوپیا ایریتریا، یہ جو علاقہ ہے سوڈان افریقیہ کا، سب کنٹیننٹل افریقیہ کے اندر ایتھیوپیا ایریتریا، یہ جو ایریا ہے جو بالکل یمن سے قریب ہوتے ہیں، صومالیہ کا علاقہ ہوتا، یہ علاقہ تھا حبشہ، ایک کنگڈم تھا، بادشاہت کا ایک علاقہ تھا. وہاں کے بادشاہ کو نجاشی کہتے ہیں، یعنی جیسا ہم بادشاہ کہتے ہیں اردو میں، اس طرح سے نجاشی کہتے ہیں. ایجپٹ میں فرعون کہتے، ایجپٹ میں فرعون کہا جاتا تھا، روم میں قیصر کہا جاتا تھا، اور پرشیا میں کسرا کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے یمن میں آپ چلے جائیں تو تبع کہا جاتا. یمن میں تبع اس کا مطلب ہوتا کنگ، انگریزی میں آپ کہیں گے تو کنگ کہیں گے، ہندی میں کہیں گے تو مہاراجہ کہیں گے. اسی طرح سے نجاشی کہا جاتا تھا. یہ نجاشی کے بارے میں آپ لکھ لیجئے. نجاشی کا اصل نام تھا اسمحہ، الف صاد میم اسمحہ کہہ رہا ہوں، اسحمہ، الف صاد ہے میم گولتے، اسحمہ بن ابجر، اسحمہ بن ابجر. حبشہ کے نجاشیوں میں سے ایک نجاشی تھا، یعنی حبشہ کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا. ایک بادشاہ کا ایک دور تھا. یہ نجاشی اسحمہ کا دور تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ انہ ملک لا یظلم عنده احد، ایک ایسا بادشاہ ہے، اسحمہ ایک ایسا بادشاہ ہے جس کے پاس کسی پر ظلم نہیں ہوتا. جب قریش مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم کر دیے تھے مکہ کے اندر، تو پہلی ہجرت جو ہوئی مدینے سے پہلے، وہ ہجرت ہوئی حبشہ کی طرف. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ کر صحابہ کو بھیجے تھے کہ تم نکلو حبشہ کی طرف ہجرت کرو، کہ وہاں پر ایک ایسا بادشاہ رہتا ہے، ایک ایسا بادشاہ نجاشی رہتا ہے جس کے یہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا. اور حقیقت میں ہوا بھی ویسے ہی. یہ بیسیکلی یہ کرسچن تھا، یہ بادشاہ عیسائی تھا. اور مسلمانوں کے وہاں پر جانے کے بعد جو ہے حضرت جعفر بن ابی طالب، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو کزن تھے جعفر، حضرت ابو طالب کے تیسرے بیٹے، مولا علی کے بھائی، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی قیادت میں وہ مسلمان وہاں پر پہنچتے ہیں. پھر اس کے بعد عامر بن العاص، قریش کی طرف سے عامر بن العاص پہنچتے وہاں پر کہ ان کو ہمارے حوالے کر دو، یہ بڑے خراب لوگ ہیں، بڑے غلط لوگ ہیں، بڑے ان کے عقیدے خراب ہیں اور بگڑ گئے یہ لوگ. تو نجاشی فوراً فیصلہ نہیں کرتا کہ چلو ایک بڑا آدمی آیا ہے، ایک کنٹری مکہ کو نمائندگی کر رہا ہے، سن لو اس کی بات، یہ کیا ہے 40-50 لوگ ہیں، غریب ہیں، پہلے تو 12 آدمی گئے تھے، تو کیا ہے ان کو حوالے کر دو. اس طرح سے نہیں، اس نے ظلم نہیں کیا، اس نے عدل کیا. بادشاہ نے ان سے سنا تو پھر حضرت جعفر مسلمانوں سے بھی کہا کہ آپ کی طرف سے اپنا مقدمہ کون پیش کریں گے. صحابہ نے جو ہے سارے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا، اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر جو خطاب فرماتے ہیں مسلمانوں کے عقیدہ اور مسلمانوں کے حالات اور قریش کا ظلم. اس کے بعد سورہ مریم کی جو تلاوت کرتے ہیں، سورہ مریم کی تلاوت کرنے کے بعد نجاشی رونے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ وہی کلام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا، جو ہمارے انجیل میں لکھا ہوا ہے، یہ وہی باتیں ہیں. جو بی بی مریم علیہ السلام سے متعلق جو پاکیزگی وہاں پر بیان ہے وہ یہاں پر بیان ہے. بہرحال وہ روتا اور اس کے بعد عمر بن عاص کو واپس بھیج دیتا، کہتا ہے کہ نہیں حوالے کروں گا مسلمانوں کو، اور مسلمانوں کو پناہ کئی سال تک پناہ دیتا، کئی سال تک. اور یہ وہی بادشاہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح پڑھوایا تھا جی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے. ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ معاویہ بن ابی سفیان کی بہن، ابو سفیان کی بیٹی، اور ان کے اوپر بھی یہ مشرکین مکہ کے ظلم کی وجہ سے یہ بھی ہجرت کر کے اسلام قبول کر لیے تھے، اور ان کو ان کے بھائی اور والد وغیرہ بھی سہارا نہیں دیے تھے، وہ بھی مشرک تھے. تو ان کو بھی نکل کر جو ہے حبشہ جانا پڑا تھا، اور حبشہ میں ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا. تو نجاشی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا کر کہ میں آپ کا نکاح ان سے کر رہا ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا. مدینے میں سرکار مدینے میں تھے،
اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہا حبشہ میں تھی، اور یہ نکاح فاصلاتی نکاح، ڈسٹنس نکاح جس کو کہتے ہیں، یہ ڈسٹنس سے یہ نکاح پڑھایا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مہر ادا کرنا تھا نکاح پر، وہ مہر بھی سرکار کی طرف سے نجاشی نے ادا کیا تھا۔ تو بڑا یعنی ملاقات نہیں تھی لیکن تعلق بڑا گہرا تھا، اور انصاف اور عدل کی وجہ سے، اس کا جو عدل و انصاف جو تھی نا، جس انسان کے اندر حق پسندی اور عدل و انصاف رہتا ہے، بھلے وہ ملک حبشہ میں جا کے کیوں نہ رہ جائے، ایمان اس تک پہنچ جاتا ہے۔ اندر اگر مزاج میں ظلم ہو تو ہے سو اسلام چلا جاتا، ہے سو ایمان چلا جاتا، لیکن اگر حق پسندی، حق کو قبول کرنا اور حق کی تائید کرنے کا اگر مزاج ہو تو بھلے حبشہ جیسے مقام پر جا کر کوئی کسی دور دنیا کے کسی جنگل میں جا کر بھی بیٹھ جائے تو ایمان اس کو پا لیتا ہے اور ایمان اس کے دل میں بس جاتا ہے۔ تو یہ نجاشی کا نام اصحمہ بن ابجر ہے، اور ان کا انتقال ہوا 9 ہجری کو، 9واں سال ہجری، 9 سال ہجری کو، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 1 سال پہلے ان کا وصال ہوا، اور ان کے انتقال پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جنازہ غائبانہ پڑھائے تھے۔ حبشہ میں نجاشی کا انتقال ہوا، اور مدینہ شریف میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی نماز جنازہ پڑھے تھے، نماز جنازہ غائبانہ پڑھے تھے۔ ٹھیک ہے، اسی سے شافعی اور حنبلی لوگ کہتے ہیں کہ غائبانہ نماز جنازہ ہوتا ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے تھے۔ البتہ حنفی حضرات کا یہ موقف ہے کہ یہ غائبانہ نماز جنازہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے، جسٹ وہ ایسا کر سکتے ہیں، دوسروں کے لیے نہیں، حضور کی خصوصیات میں سے کہتے ہوں۔ ٹھیک ہے، تو روایت اس طرح سے ہے کہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک نجاشی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفہ بھیجا۔ کیا تحفہ تھا وہ؟ خفینی، اس میں 2 موزے تھے، 2 خف تھے، جو ابھی ہم جن موزوں کا ذکر کیے، وہ 2 خف تھے، اسودینی، ان کا رنگ کالا تھا، ساذجینی، وہ بالکل سادے تھے، سمپل سادے موزے تھے وہ، جی مطلب اس کے اوپر کوئی کام ڈیزائن وغیرہ نہیں تھا، بالکل سادہ بلیک کلر کے خفین ان کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور گفٹ کے بھیجے تھے۔ فلبسہما ثم توضأ ومسح علیہما، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان موزوں کو پہنے، اور اس کے بعد جب وضو کیے تو وضو کرنے کے بعد موزوں کے اوپر سے ہی مسح کر دیے۔ ٹھیک ہے، موزے کا ایک حکم ہے کہ اگر آدمی سفر میں ہو یا زیادہ سرد موسم ہو، جہاں پر آدمی کو کیا کہتے ہیں، آدمی گرمی کے لیے ایکسٹرا لباس پہنتا ہے، ایسے ٹائم پر اگر سردی کا ڈر ہو یا سفر ہو، ان حالت میں اگر آدمی وضو کرنے کے بعد اپنے پیروں پہ سے موزے نہ اتارے اور اس کے اوپر سے ہی مسح کر دے، جیسے سر پہ مسح کرتے ہیں نا، اسی طرح سے اگر وہ پیروں پہ مسح کر دیے تو اس سے وضو ہو جاتا ہے۔ 3 دن تک آدمی موزوں کا استعمال کر سکتا ہے بغیر اتارے کے، اگر ضرورت ہو تو۔ ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے اوپر سے مسح کی ہے۔ اب اس مسئلے کو لے کر بہت سارے لوگ آج کے زمانے میں یہ جو کپڑے کے سادہ پیتاوے ہوتے ہیں، یہ پیتاووں میں سے مسح کر دیتے ہیں کہ سرکار بھی مسح کی ہے نا، وہ چمڑے کے تھے، وہ لیدر کے تھے، لیدر کے اگر موزے ہوں تو اس کے اوپر سے مسح کیا جا سکتا ہے۔ یہ کپڑے جو ہے جس میں سے ہوا اور پانی ہر چیز آر پار ہو جاتا ہے، اس کے اوپر مسح ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔